السلام علیکم، میں ہوں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 12 جنوری منگل سن 2021۔ پچھلے 3-4 دنوں سے ایک کنٹروورسی ہے اخبارات میں۔ براڈ شیٹ کمپنی جس نے نواز شریف صاحب کے ایسٹس کو ڈھونڈا تھا، ایون فیلڈز اپارٹمنٹس کے حوالے سے کام کیا تھا، اور مشرف صاحب کی حکومت نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا پیمنٹ کا، جو پیمنٹ نہیں ہوئی تھی اور ایک کنٹروورسی جنریٹ ہوئی۔ اب شریف خاندان اور ان کے جو نمائندگان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن کی ایک کورٹ نے جو ایونز فیلڈ اپارٹمنٹس کے حوالے سے جو فیصلہ دیا ہے اس میں حکومت پاکستان کو شکست ہوئی ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، اور جناب یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ایونز فیلڈ اپارٹمنٹ ہیں اس کے حوالے سے کسی کا کوئی کلیم نہیں، کوئی کرپشن نہیں، کوئی بدعنوانی نہیں ہوئی، اور یہ سارا جو پاکستان میں معاملہ کیا گیا تھا وہ سارا جھوٹ تھا۔ اخبارات بھرے ہوئے ہیں، اور اس میں حسین نواز کا انٹرویو، مریم نواز صاحبہ کی، شاید خاقان عباسی اور پتہ نہیں کتنے نون لیگ کے لوگ وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے نے بالکل کلئی کھول دی ہے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا ہے۔ میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی فیصلہ کیا ہوا، اصل معاملہ کیا تھا، اور یہ جس کو اب یہ خوشیاں منا رہے ہیں مسلم لیگ نون والے، اس کو ٹوسٹ کیسے دے رہے ہیں، اس کو سپن کیسے کر رہے ہیں، لوگوں کو غلط انفارمیشن کس طرح سے دے رہے ہیں۔ بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو براڈ شیٹ کمپنی تھی یہ ایک آف شور کمپنی ہے، اور یہ 2020 میں اس کو قائم کیا گیا تھا، اور اور ایک ایرانی جو ہیں مسٹر کے مساوی وہ اس کے سربراہ تھے، اور اس کمپنی کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگوں کی چھپی ہوئی دولت ہے اس کے بارے میں اگر کسی کو کوئی انفارمیشن چاہیے کسی بھی انڈیویجول کے حوالے سے تو وہ اس کو ڈھونڈ سکیں۔ پاکستان نیب نے اس وقت جو مشرف صاحب کے زمانے میں ان کے ساتھ سن 2000 میں ایک ایگریمنٹ کیا۔ زرداری صاحب، نواز شریف اور کئی دوسرے لوگوں کی جو پراپرٹیز تھیں بیرون ملک، چھپی ہوئی پراپرٹیز جو تصور کیا جاتا ہے کہ اس رقم سے بنائی گئیں جس کا ٹیکس میں ذکر نہیں ہے، جو کک بیکس کی رقم تھی، کمیشن کی رقم تھی، رشوت کی رقم تھی، تو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا۔ 2003 میں یہ ایگریمنٹ کینسل کر دیا حکومت نے۔ اس کے بعد جو براڈ شیٹ ہے جو کمپنی، وہ وہاں پر لندن کی عدالتوں میں چلی گئی کہ یہ ایگریمنٹ ہمارے ساتھ یہ طے تھا کہ اگر حکومت بھی تبدیل ہو جائے گی تو آنے والی پاکستان کی حکومت بھی اس ایگریمنٹ کو کینسل نہیں کر سکتی، تو انہوں نے کینسل کر دیا۔ ہمیں $22 ملین آپ دیں۔ مقدمہ چلتا رہا، اس کی تفصیل میں بعد میں بتاتا ہوں۔ بیچ میں یہ ہوا کہ جب نیب نے نواز شریف صاحب کی جو پراپرٹی ہے ایونز فیلڈ کے حوالے سے فیصلہ دیا کہ ان کی تمام پراپرٹی کنفسکیٹ کر دی جائے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا کیونکہ اس میں اپیل کی سماعت ہونی تھی۔ براڈ شیٹ جو کمپنی ہے وہ لندن کی مختلف عدالتوں میں حکومت پاکستان سے پیسے لینے کے لیے اس نے کیس دائر کیا ہوا تھا، تو انہوں نے جو ایونز فیلڈ اپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر بھی کیس دائر کر دیا لندن کی ایک کورٹ میں، اور یہ کہا کہ جناب کیونکہ نیب نے یہ پاکستان میں عدالت نے، نیب کی عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ایونز فیلڈ اپارٹمنٹ ہے اس کو کنفسکیٹ کر لیا جائے، تو جناب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ضبط کر کے ہمارے وہ جو $22 ملین جو ہم نے لینے ہیں حکومت پاکستان سے وہ ہمیں دے دیے جائیں، کیونکہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ تو نیب کی عدالت کہہ چکی ہے پاکستان میں کہ اس کو کنفسکیٹ کیا جائے۔ اب جو لندن کی عدالت ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب یہ حکومت پاکستان اور جو براڈ شیٹ کے درمیان جو ڈسپیوٹ ہے یا جو جھگڑا ہے، ایونز فیلڈ اپارٹمنٹ جو لندن کے ہیں یہ اس کی زد میں نہیں آتے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جو میری وکلاء سے بات ہوئی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی پاکستان میں جب تک فائنل کورٹ جو ہے سپریم کورٹ اس حوالے سے فیصلہ نہ کر دے تو اس وقت تک حکومت پاکستان جو ہے وہ ریکویسٹ نہیں کر سکتی برطانیہ کی حکومت کو، یا اگر کرے گی بھی تو برطانیہ اس کو نہیں سنے گا، کیونکہ ابھی لاسٹ اپیل جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو تو تب تک وہ نہیں ہو سکتا۔ تو لندن کی عدالت نے جو براڈ شیٹ کمپنی سے یہ کہا کہ جناب ایونز فیلڈ اپارٹمنٹ پر آپ کیس نہیں کر سکتے اپنے پیسوں کے حصول کے لیے، کیونکہ ابھی تک یہ معاملہ سارا کا سارا لیگل ہے۔ اور براڈ شیٹ سے یہ کہا گیا کہ کیونکہ ایک وہاں پر لندن کی عدالت نے یہ فیصلہ کیا
کہ آپ کو پیسے ملنے چاہیے، ان کے حق میں فیصلہ کیا، اور وہ وہاں سے جو پاکستان ہائی کمیشن کا اکاؤنٹ تھا وہاں سے وہ پیسے ایک عدالتی حکم کے ذریعے براڈ شیٹ کو مل گئے. تو براڈ شیٹ نے جو اپنے چارجز تھے جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایونس فیلڈ اپارٹمنٹ کو بیچ کر ان کے پیسے دیے جائیں جو حکومت پاکستان نے دینے تھے، اب وہ چارجز ڈراپ ہو گئے، وہ چارجز ختم ہو گئے. تو جناب یہ نواز شریف صاحب کے صاحبزادے، ان کی صاحبزادی، اور خود نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن کی عدالت نے اب دیکھیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. اور بھائی انہوں نے تو جو براڈ شیٹ کمپنی جو کلیم کر رہی تھی کہ حکومت پاکستان نے جو پیسے دینے ہیں براڈ شیٹ کمپنی کے، کیونکہ اس نے 2000 میں انویسٹیگیشن کی تھی اور بتایا تھا کہ نواز شریف کے اثاثے کہاں کہاں ہیں، تو اس کی رقم ان اپارٹمنٹس کو بیچ کر ہمیں دی جائے. تو لندن کی عدالت نے کہا کہ وہ حکومت پاکستان کے ساتھ جھگڑا ہے براڈ شیٹ کا، اور وہ جو پاکستان ہائی کمیشن کا اکاؤنٹ ہے وہاں سے پیسے نکال کے دے دیے، تو یہ مقدمہ ختم ہو گیا. اب اس کو نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں براڈ شیٹ کمپنی کا جو کلیم تھا وہ، اور جو حکومت پاکستان کا کلیم تھا، لندن کی عدالت نے ایونس فیلڈ اپارٹمنٹس پر وہ کیس ختم کر دیا. کس قدر جھوٹ پر مبنی یہ بات ہے، کس طرح لوگوں کو یہ گمراہ کرنے کی بات ہے. اب براڈ شیٹ کمپنی کے کچھ دوسرے جو انکشافات ہیں میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹوٹل جو براڈ شیٹ کمپنی نے 22 ملین کا کلیم تھا، پھر 25 ملین کا ہوا، تو 28 ملین ڈالر جو ہیں وہ پاکستان ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ سے وہ براڈ شیٹ کو مل گئے ہیں. اس بیچ میں جب براڈ شیٹ، کیونکہ 2003 میں کانٹریکٹ ختم ہوا، 2009 میں جو ہے وہ آربیٹریشن شروع ہوئی، اور 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت کے آنے سے پہلے یہ فیصلہ انہوں نے آربیٹریٹر جو تھا لندن میں اس نے کر دیا. خان صاحب کی گورنمنٹ نے 2019 میں کیونکہ اس کے خلاف اپیل کی، تو اس اپیل کا بھی وہ پاکستان کی حکومت اس میں سکسیسفل نہیں ہوئی. کیوں نہیں سکسیسفل ہوئی؟ کیونکہ جو ایگریمنٹ تھا وہ ایگریمنٹ اس طریقے سے لکھا گیا، غلط طریقے سے لکھا گیا کہ اس کا ایڈوانٹیج کے مساوی کی جو براڈ شیٹ کمپنی ہے اس کو ہوا اور وہ پیسے ان کو مل گئے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی پاکستان کو پیسے ملتے تو کانٹریکٹ کے مطابق اس کا 20% براڈ شیٹ کو جانا تھا، لیکن ایک غلط کانٹریکٹ لکھا گیا. کیوں لکھا گیا؟ اس کا ایڈوانٹیج انہوں نے اٹھایا اور ان کو پیسے مل گئے. اب مساوی نے کیا کہا؟ اس نے حکومت پاکستان سے کہہ رہا ہے کہ میں جو 29 ملین میں نے لیا ہے عدالتی حکم کے ذریعے وہ میں آپ کو واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ ایگریمنٹ کریں کہ آپ جو یہ پاکستان کے جو کرپٹ پولیٹیشین ہیں یا کرپٹ کوئی بیوروکریٹس ہیں ان کی جو پراپرٹیز ہیں، اگلا کانٹریکٹ آپ میرے ساتھ کریں تو میں آپ کو وہ سب کچھ دینے کے لیے، ڈھونڈ کر دینے کے لیے تیار ہوں، 29 ملین بھی واپس کر دوں گا. لیکن شہزاد اکبر صاحب نے اور پاکستان کی حکومت نے کہا کہ ہم اب کسی انڈیویجول پرائیویٹ کمپنی سے کانٹریکٹ نہیں کریں گے. انہوں نے برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ اس کو ڈھونڈیں گے. اس میں ایک اور بات کہی ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے مساوی نے. اس نے کہا ہے کہ 2012 میں میرے ساتھ رابطہ کیا تھا انجم ڈار صاحب کا، انہوں نے نام بتایا کہ اس نے کلیم کیا کہ وہ نواز شریف صاحب کا قریبی رشتہ دار ہے، تصویریں بھی دکھائیں اور کہا کہ 25 ملین لے لیں اور آپ یہ ساری چیز جو ہیں یہ آپ اس کو آپ ڈراپ کر دیں اور آپ کہیں کہ جناب یہ سب کچھ غلط ہے. جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ان کو، ہم نے منع کیا. تو یہ بھی پوچھا گیا مساوی سے کہ آپ نے اس وقت اس کا ذکر نہیں کیا، اب آپ ذکر کر رہے ہیں. اور انجم ڈار نامی تو کوئی شخص نواز شریف صاحب کا رشتہ دار ہی نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں نے اپنے وکیلوں سے ڈسکس کیا تھا لیکن عدالت میں ہم نہیں گئے کیونکہ ہمارا اس حوالے سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو وہ جو رشوت کی پیشکش تھی وہ ہم نے اس کو ٹھکرا دیا تھا. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس 200 پاکستانیوں کی لسٹ ہے. 200 پاکستانی ایسے ہیں جن کے پاس، جن کی رقمیں ہیں، جن کی پراپرٹیز ہیں بیرونی دنیا میں، اور اس کا ہم نے سراغ لگایا ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک $1 بلین، 1 ارب ڈالر کا ایک اکاؤنٹ ہے جس میں 1 ارب ڈالر ہیں اور اس کا تعلق بھی نواز شریف فیملی سے ہے. اور ہم یہ حکومت پاکستان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ کانٹریکٹ دیں تو ہم پوری آپ کو اس حوالے سے وہ دیتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں، آپ کی اس کی میں مدد کرتے ہیں. لیکن حکومت پاکستان اس لیے ان کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کر رہی کہ وہ ایک بڑی ہیفٹی اماؤنٹ مانگ رہے ہیں. مثلاً یہ جو مجھے سورسز نے بتایا کہ پہلا جو کانٹریکٹ ان کا وہ 20% پہ تھا، لیکن انہوں نے زبان اس کانٹریکٹ میں اس طریقے سے استعمال کی، ایسا کانٹریکٹ لکھا کہ ابھی پاکستان کو ملا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 29 ملین ڈالر لے لیا. تو اب جو اگلی جو بات ہے اس میں وہ 30%، 35% جو رقم ہے اس کا وہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ اتنے پیسے دیں. تو پھر
وہ بھی کیونکہ پاکستانیوں کی لوٹی ہوئی دولت ہے، تو پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو برطانیہ کی گورنمنٹ ہے، ان کی جو ہوم کرائم ایجنسی ہے یا ان کا جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ساتھ ہم ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ کوئی اس سے پیسہ نہیں دینا پڑے گا، کوئی کمیشن یا کک بیک نہیں دینا پڑے گا، اور جو بھی پتہ چلے گا جس جائیداد کا بھی، وہ کنفسکیٹ ہو جائے گی اور وہ پاکستان کو مل جائے گی۔ تو یہ اس میں دو باتیں اس نے اور کہیں مساوی نے جو بڑی زبردست ہے۔ اس نے کہا کہ جو اکاؤنٹیبلٹی جو نیب تھی، اس کے جو پہلے چیئرمین تھے جنرل امجد، وہ بڑے اپرائٹ آدمی تھے اور وہ واقعی پکڑنا چاہتے تھے کرپٹ لوگوں کو۔ بعد میں مشرف کی گورنمنٹ نے جب ان کو چینج کیا، جنرل خالد مقبول آئے، جنرل حفیظ آئے، تو اس میں نیب جو ہے اس کی پرفارمنس ختم ہوئی اور پھر کمپرومائزز ہوئے بہت زیادہ۔ لیکن عمران خان ایک انٹیگریٹی والا آدمی ہے۔ شہزاد اکبر کی بھی تعریف کی اس نے، مساوی نے، کہ انہوں نے بھی ہم سے یہی کہا، اور جو ہماری ان سے گفتگو ہوئی، کہ وہ انٹیگریٹی والے آدمی ہیں، وہ واقعی جو کرپشن ہے اس کا پیسہ پکڑنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ $29 ملین واپس کرنے کے لیے تیار ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں تو۔ لیکن پاکستان کی حکومت اس لیے ایگریمنٹ نہیں کر رہی کہ مساوی فیس بہت زیادہ مانگ رہا ہے، یعنی اگر 1 ارب روپے کی پراپرٹی وہ ڈھونڈ کے دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس میں 40 کروڑ میرے ہوں گے، تو وہ بھی حکومت پاکستان سمجھتی ہے کہ وہ ایک زیادتی ہوگی کہ آپ 1 ارب میں سے آپ 40 کروڑ کسی کو دے دیں کہ اس نے انویسٹیگیٹ کیا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ حکومتوں کے لیے ہم کریں۔ لیکن جو بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جھوٹ اور مکاری اس قدر نون لیگ کہ جو فیصلہ جو ہوا ہے وہ کسی اور مد میں ہوا ہے۔ اس میں بیچ میں ایک تھوڑا سا میں آپ کو اور بتا دوں کہ مساوی کی جو کمپنی ہے، اس نے جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ایسٹس ہیں اس پر بھی دعویٰ کیا تھا لندن میں، اور یہ کہا کہ جناب یہ پاکستان کی ملکیت ہے، تو اس کے جو پیسے ہیں ان میں سے ہمیں ہمارے 29 یا 28 ملین ڈالر دیے جائیں۔ تو جس پر کرکٹ بورڈ نے یہ بات عدالت میں بھی بتائی اور یہ کہا کہ جناب ہم اٹونومس باڈی ہیں، ٹھیک ہے ہم پاکستانی ہیں، لیکن ڈائریکٹلی حکومت پاکستان، نیب اور انہی اداروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور لندن کی عدالت نے اس بات کو تسلیم کیا تھا۔ تو اسی طرح کا فیصلہ ایون فیلڈز کے حوالے سے جو آیا کہ براڈ شیٹ کمپنی اپنے پیسے لینے کے لیے جو نیب کے کیس کا حوالہ، فیصلے کا حوالہ دے کے کہہ رہی تھی کہ اس کو بیچ کے ہمارے پیسے پورے کیے جائیں، وہ لندن کی کورٹ نے کہا کہ جناب وہ آپ کو نہیں مل سکتے، کیونکہ ایک اور کورٹ آرڈر کے ذریعے آپ کو پاکستان ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ سے 29 ملین ڈالر مل گئے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اس میں نواز شریف کہاں سچا ہوا؟ اس میں یہ جو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، کہاں سے یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا؟ جھوٹ، مکاری، ریاکاری، منافقت پر مبنی یہ گفتگو۔ اور اس کو دیکھیں پاکستانی میڈیا کے، میں ان لوگوں سے کہ جو ہر چیز ویسے ہی چھاپ دیتے ہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ ایسے تھوڑی ہے، اس کے پیچھے پھر وہ کہتے ہیں نا there is a better method to this madness، پھر جو الزام لگتے ہیں کہ جی لفافے لے لیے، صحیح انفارمیشن نہیں دی، پرسیپشن بنایا، وہ پھر غلط تو نہیں ہے نا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔